بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خان صاحب نے اپنا آخری کارڈ بھی کھیل دیا ہے اور ایسا حیران کن سرپرائز دیا ہے کہ سننے والے حیران پریشان ہیں، انگلیاں دانتوں تلے دبائی ہوئی ہیں اور کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پیغام بھیجے جا رہے ہیں، پیغام لیے اور دیے جا رہے ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں، جواب پوچھے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی سے ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے خان صاحب کے مقدمات اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، خان صاحب بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اس میں تیزی آ گئی۔ خان صاحب کوئی آپشن ہاتھ سے نہیں چھوڑے اور ایسے آپشن بھی استعمال کریں جس کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ ان کا آخری آپشن ہو، یہ ان کا آخری کارڈ ہو۔ تو اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے بدترین مخالفین کو، جن کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، جن سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ان کو بھی پیغام بھیجے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب ان کو بھی دانہ ڈال رہے ہیں اور ان کو بھی آفریں لگا رہے ہیں کہ موقع اچھا ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ کو گرا لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے واقعات کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو آؤ مل جاؤ اور اسٹیبلشمنٹ کو گرا لیتے ہیں، یعنی آؤ مل کے ٹالیے۔ یہ پیغام انہوں نے کس کو بھیجا ہے، کب بھیجا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی خان صاحب اور بہت سے معاملات میں گرفتار ہیں۔ کل ایک بڑا معاملہ باجوڑ میں خودکش دھماکے کا ہوا، اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن سامنے آ گئی ہے اور اس میں بھی ملوث افراد کا سراغ مل گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق باجوڑ دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے اور اس واقعے میں ملوث افراد کے بارے میں بڑے واضح ثبوت سامنے آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ توشہ کیس میں عمران خان صاحب بہت بری طرح پھنس گئے ہیں اور وہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں، لیفٹ رائٹ اوپر نیچے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ توشہ کیس میں جو کیس پر ٹرائل جاری ہے اس کو کس طریقے سے ڈیلے کیا جائے اور توشہ کے جج کو فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ آج خان صاحب کا 342 کا بیان ہونا تھا، جس کے بعد آرگومنٹس ہونے تھے، تو خان صاحب نے وہ بیان نہیں دیا بلکہ ایک نئی درخواست دائر کر دی اور کہا کہ جناب یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے، جج پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس درخواست پر پھر 1 گھنٹہ دلائل ہوئے۔ تو خان صاحب نے آج بیان دینے سے پہلے ایک اور کام کیا، ایک تو توشہ کیس کے جو جج ہیں ان کے خلاف ان کی کورٹ میں ایک درخواست دی اور ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ اس سے پہلے خان صاحب کے وکیل بھاگے پہنچے اور انہوں نے ملاقات کی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو تو سزا ہونے لگی ہے اور جج نے اگر عمران خان کا بیان لے لیا تو اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے خدا کے لیے اس کا ٹرائل روکے۔ تو امرتا بندیال صاحب نے مشورہ دیا کہ ٹرائل روکنے کا طریقہ یہ کہ آپ درخواست لے کر آئے، آپ مجھے درخواست دیں تو میں کم چک دینا۔ تو توشہ کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست آئی بھی اور اگلے ہی لمحے اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگ گیا۔ تو سپریم کورٹ توشہ کیس کا ٹرائل روکنے جا رہی ہے یا خان صاحب کو کوئی ریلیف دے گی، یہ ہے بہت بڑا کویسچن مارک، کیونکہ اس پر آج ٹرائل کورٹ کے جج نے بھی آخری فیصلہ لکھوا دیا ہے، آرڈر لکھوا دیا ہے، اور یہ آرڈر انہوں نے عمران خان کے سامنے لکھوایا اور بتایا کہ عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کس طرح تاخیری حربے استعمال کریں۔ بڑے آسان سے سوال ہیں جن کے انہوں نے جواب دینے ہیں اور اپنا بیان 342 کا قلم بند کرانا، لیکن اس کے لیے وہ مسلسل ڈریلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث وہ بھی جج کے ساتھ خاصے گرم سرد ہوتے رہے اور پھر عمران خان صاحب کا بھی جج سے مکالمہ ہوا۔ عمران خان نے جج صاحب سے کہا کہ مجھ پہ 180 کیسز ہیں اور میں کس عدالت میں جاؤں، تو میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھے عاشورہ کی چھٹیوں میں یہ ملا ہے آپ کا سوال نامہ، تو ابھی میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا اور پھر میں نے اپنے وکیل سے مشورہ نہیں کیا، میں نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے نہیں پوچھا۔ تو جج صاحب نے کہا یہی تو تاخیری حربے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اتنا آسان سا کام ہے، ہم آپ سے آپ کی ان دستاویزات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے، آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا کہ آپ نے جو ڈکلیریشن الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہے وہ آپ نے جمع کرایا ہے، آپ کے دستخط سے ہے، آپ نے ویریفائی کرنا ہے ہاں یا نہ میں۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ آپ اپنے جمع کرائے ہوئے کاغذات کی تصدیق نہیں کر پا رہے۔ تو 18 سوال پوچھے گئے تھے، جج صاحب نے عمران خان صاحب کی ایک نہیں سنی اور انہوں نے مختصر آرڈر لکھوایا جس میں انہوں نے کہا کہ کل عمران خان کے کیس میں عمران خان صاحب کا بیان ہوگا، یہ آخری موقع ہے۔ تو جج ہمایوں دلاور ان کے بارے میں
ایک کمپین بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے شکایت کی ہوئی ہے۔ اب 3 اگست کو ہائی کورٹ میں بہت سی درخواستیں اس حوالے سے پینڈنگ ہیں، یعنی ان کی سماعت ہونی ہے اور ان پر فیصلے آنے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ میں ٹرائل جو ہے یعنی بیان ہو جائے گا، اور عمران خان اسی بیان کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کل سپریم کورٹ اس کے اوپر ان کی سنوائی کرتی ہے، کیونکہ ٹرائل تو سپریم کورٹ روک نہیں سکتی۔ تو اب سپریم کورٹ کے پاس اور کیا آپشن رہ گیا؟ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں گئے تھے عمران خان صاحب، اور 2 رکنی بینچ بنا تھا، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، اور انہوں نے پھر یہ کیسز واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ ان کا متعلقہ فورم ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، جو بھی ان کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کوئی بھی، تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو 3 اگست کو اب اس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ لیکن اگر 3 اگست سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان ہو جاتا ہے اور گواہوں پر جرح بھی ہو جاتی ہے، جو کہ لگتا ہے کہ کل اور پرسوں 2 دنوں کے درمیان ہو جائے گی، تو پھر سپریم کورٹ کے پاس وہ موقع نہیں رہے گا کہ عمران خان صاحب کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے بچا سکے۔ تو ابھی ساری دوڑ اس بات کی ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے کیسے بچا جائے۔ تو عمران خان کے لیے اس وقت سب سے بڑی پریورٹی ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب آج اسلام آباد میں GIT کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے آج بھی بہت سے اہم سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور بڑی لمبی تفتیش ہوئی ہے۔ GIT نے ان سے کچھ سوال ان کو پہلے دیے تھے، ان کے جوابات آج لیے ہیں، اور یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، اس میں ان سے آج GIT نے تفتیش کی ہے۔ GHQ حملہ کیس میں PTI کے رہنما شہریار افریدی اور کچھ اور لوگوں کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اس کیس کے بعد PTI جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے، کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی حملہ کیس جو GHQ پر ہوا، اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور کوئی فوجی اس کے اندر درخواست گزار نہیں ہے، تو اس لیے شہریار افریدی، عصمت اللہ اور نادیہ بی بی سمیت دیگر ملزمان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، کسی کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے، اس میں جسٹس انوار الحق اور جسٹس صفدر سلیم نے کیس کی سماعت کی، اور جسٹس صفدر سلیم جو ہے وہ ان کا آج شاید آخری روز تھا۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری پر جو فیصلہ دیا، اس کی بنیاد یہ رکھی کہ GHQ پر حملے میں کوئی شخص نہ زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی آرمی کی طرف سے کوئی مدعی بنا، اور جو GHQ کے اندر اور باہر CCTV فوٹیج تھی وہ بھی کسی نے قبضے میں نہیں لی ہے، ریکارڈ پر نہیں آئی۔ شناخت پریڈ میں فوج کے کسی ملازم کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا، یعنی ملزمان کی شناخت کے لیے کسی فوج کی طرف سے کوئی شخص آ کر ان کو شناخت کرنے والا نہیں تھا، تو نہ کوئی گواہ ہے، نہ ہی اس مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہیں۔ تو عدالتی فیصلے کے مطابق موقع پر موجود پولیس افسران نے مظاہرین کو GHQ کے اندر جانے سے نہیں روکا۔ بادی نظر میں انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا محتاج ہے، اس لیے انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اس کیس میں جو شہریار افریدی پر الزام ہے، وہ لوگوں کو اکسا کر GHQ بھیجنے کا الزام ہے، حملے کا الزام ان پر نہیں ہے، لیکن پرووکیشن کا الزام ان کے اوپر ہے۔ اور پھر GHQ سے جو معاملہ ہے وہ مین کیس بھی نہیں ہے، جس کے اوپر PTI یہ اس وقت کمپین چلا رہی ہے کہ دیکھیں GHQ حملہ کیس، فوج پر حملے کے کیس میں عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ اس میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا، نہ کوئی مدعی فوجی ہے، تو یہ کیس ہی بیکار ہے۔ تو معاملہ صرف GHQ حملے کا نہیں ہے، اصل تو معاملہ ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا، اس لیے وہ جناح ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، وہ مین مقدمہ ہے جس کے اندر PTI کے بہت سے لوگ انوالو ہیں۔ ابھی جو ہے وہ PTI کو کلیئرنس چٹ نہیں ملی ہے، تو وہ وہی کہتے ہیں مٹھائیاں کھانے کے بعد ان کو ہوش آ رہا ہے کہ مٹھائی تو کسی اور بات کی کھا لی۔ GHQ پر جو حملہ ہوا تھا وہ کوئی گیٹ کے باہر تک لوگ گئے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے، اور اس کی فوٹیج موجود ہے کہ اس کے اوپر اس میں زیادہ یعنی نعرے بازی تھی، پرووکیشن تھی، لیکن کوئی بہت بڑا اس طرح کا جلاؤ گراؤ نہیں تھا جس طرح لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر باقاعدہ اٹیک کیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ تو شہریار افریدی کی ضمانت تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کے خلاف پھر ایک اور 3 MPO کے تحت ایک اور مقدمہ درج ہوا، اور وہ پھر دوبارہ پکڑ لیے گئے۔ کل ان کے بھائی فروخ افریدی کو بھی اٹھا لیا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر
آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہباز شریف جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ کام حکومت کر رہی ہے، اور حالانکہ انہیں یہ علم ہے کہ ان کو معافی کدھر سے نہیں مل رہی اور کون انہیں معاف نہیں کرا. اور وہ بھی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں اصل کہانی تو پتہ ہے، لیکن وہ سیاسی بیان بازی کے لیے حکومت کو گرل کر رہے ہیں. اب وہ براہ راست فوج کے اوپر اٹیک بھی نہیں کر رہے. اگر آپ نے دیکھا ہو جب سے عمران خان کے مقدمات نے تیزی پکڑی ہے تو عمران خان براہ راست کسی فوجی افسر کا نام نہیں لیتے. اب کوئی ڈلٹی ہیری، کوئی آئی ایس اے کا سیکٹر انچارج اور ڈی جی آئی ایس آئی اور میر جعفر میر صادق، یہ سارے ان کی ڈکشنری سے آج کل یہ لفظ وکیلوں نے چن چن کر باہر نکال دیے، کیونکہ وکیلوں نے بتا دیا کہ ہاں صاحب تسی اتو پھسنا ہے، اور آپ جو پھنس چکے ہیں اس میں سے نکل آئے تو بڑا معجزہ ہوگا. تو اب آئندہ کے لیے احتیاط کرے. تو اب عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہنا تین سرانا نو، تو وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں، حکومت کو سناتے ہیں، لیکن اصل ان کا اشارہ کسی اور طرف ہوتا ہے. اب یہ جو کیس ہے باجوڑ حملہ کے جے یو آئی کے ورکر کنونشن پہ حملہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور اس میں پولیس جو بنیادی نقطہ نکال کے لائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس حملے میں کوئی خاص شخصیت ٹارگٹ تھی، اور یہ جلسہ شروع ہونے کے 2 گھنٹے بعد اٹیک ہوتا ہے، یعنی فوراً جلسہ شروع ہونے کے بعد یہ اٹیک نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی کچھ سالوں سے جے یو آئی کے اوپر حملوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ جے یو آئی فے یہ ٹارگٹ ہے، اور اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے داعش نامی تنظیم. تو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق یہ جو حملہ ہے خودکش تھا، اور حملہ آور گروپ کی شناخت ہو گئی ہے اور بہت سارے شواہد ملے ہیں، بس فرانسک رپورٹ کا انہیں انتظار ہے. اور پولیس کا اشارہ جو ہے وہ داعش کی طرف ہے، اور کہتے ہیں کہ داعش اس سے پہلے بھی جے یو آئی فے کے اوپر بہت سے حملے کر چکی ہے اور ان کے بہت سے عام رہنماؤں کو ٹارگٹ کر چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جے یو آئی فے اور داعش کی کیا لڑائی ہے؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جے یو آئی اور داعش کے درمیان ایک تو نظریاتی اختلاف ہے، جس طرح افغانستان میں افغان طالبان کے مد مقابل داعش ہے، اس طرح پاکستان میں داعش کو سب سے بڑا مسئلہ جے یو آئی فے سے ہے، اس لیے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس لڑائی کی بنیادی وجہ یہ کہ جب داعش خراسان بن رہی تھی تو ان کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جے یو آئی فے کے رہنماؤں نے دیا تھا، جس میں داعش کو خارج کی جماعت کہا گیا تھا. اور دوسرا معاملہ جے یو آئی افغان طالبان کی حامی ہے اور دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو داعش کے مطابق ان کو اچھا نہیں سمجھتے. اور تیسری بات یہ کہ داعش کا یہ کہنا ہے کہ خلافت کی بجائے جمہوریت پر یقین رکھنے والے خوارج ہیں، اور جے یو آئی چونکہ جمہوریت اور نیشنلزم پر یقین رکھتی ہے اس لیے یہ خوارج ہے. اور اب تک جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے 42 افراد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جن میں سے 23 کا تعلق باجوڑ سے ہے. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یعنی تحقیقات کی جا رہی ہے. 2016 میں پشاور میں جے یو آئی رہنما کے قتل سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد سے بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اسی لیے جو سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ بھی کسی خاص شخصیت کو نشانہ بنانا تھا. اب یہ ان کا اشارہ ہو سکتا ہے حافظ حمداللہ صاحب کی طرف ہو، کیونکہ وہ بھی اس جلسے میں جانے والے تھے لیکن وہ باوجود نہیں گئے، اور شاید حملہ آور نے 2 گھنٹے اس بات کا انتظار کیا، کیونکہ جلسہ شروع ہونے کے یہ 2 گھنٹے بعد اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. عمومی طور پر خودکش حملہ آور اتنا انتظار نہیں کرتے. اگر انہوں نے پبلک کو ٹارگٹ کرنا ہو تو جیسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ اپنا کام کر دیتے ہیں، لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد جو ہے ٹارگٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے ایکسپلوڈ کر دیا، جس میں 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کی شہادت ہو چکی ہے. تو اب ایک بڑی خبر جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ پیغام دیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دے دیا ہے. اور وہ سرپرائز یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی مخالف سیاسی جماعتوں یعنی پی ڈی ایم کے سربراہان کو الگ الگ پیغام بھیجے ہیں، ان سے رابطے کی بھی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. اب پیغام لیے اور دیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب خود بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی سیاسی رہنما نے ان سے بات نہیں کی، یعنی پی ڈی ایم کی جماعت میں شامل یا حکمران اتحاد میں شامل کسی نے ان سے بات نہیں کی. اب اس بات پر لوگ بڑے پریشان بھی ہوں گے، یقین بھی نہیں آئے گا لوگوں کو، لیکن یہ خبر 2-3 مستند صحافی اپنے ویلاگز میں دے چکے ہیں.
اور میں نے یہ خبر صدیق ساجد کے ولاگ میں بھی دیکھی ہے اور رضوان رضی کے ولاگ میں بھی میں نے خبر دیکھی ہے، انہوں نے بھی صدیق ساجد کے حوالہ دیا ہے۔ تو یہ جو پیغامات لینے اور دینے کا جو معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ جی یہ اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ لیکن جو میرے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام لینے اور دینے والا جو معاملہ ہے نا، یہ آج سے کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ کوئی تازہ واردات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ چونکہ وہ 9 مئی کے واقعات میں فکس ہو رہے تھے اور ان کے اوپر فوجی عدالتیں بن رہی تھی، ان کا فوجی ٹرائل ہونا تھا اور اس بات کی بڑی شنید تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو انہوں نے پھر سیاسی جماعتوں کو یہ پیغام بھیجے اور 3 بڑے سیاسی رہنماؤں کو، جن میں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری، تینوں کو پیغام بھیجے اور انڈائریکٹلی یعنی لوگوں کے توسط سے بھیجے اور کوشش کی کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو ان سے بات بھی کی جائے، لیکن تینوں رہنماؤں میں سے کسی نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کی۔ اب یہ دروغ بر گردن راوی ہے، پیغامات تک کی حد تک تو مجھے معلوم ہے، لیکن آگے کی جو بات ہے وہ چونکہ جن رپورٹرز نے کوٹ کی ہے میں انہی کے توسط سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے بقول نواز شریف صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ خاموش رہے اور انہوں نے اس بات کو یعنی توجہ کے قابل نہیں سمجھا، لفٹ نہیں کرائی، یہ پنجابی کے اندر کہا ہی نہیں پایا۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس سرکارہ پہنچا تو وہ مسکرا دیے اور وہ پھر مسکرا دیے، پھر انہوں نے کہکا لگانا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان بڑا تیز آدمی ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ یہ بھول گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی ان کے اہل یوتھ کی طرح ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے، اب چونکہ یہ پھنسا ہوا ہے تو اب یہ کندھے ڈھونڈ رہا ہے تو ہم اس کو اپنا کندھا نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کر دی صاف انکار۔ آصف علی زرداری کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پاس جب پیغام پہنچا تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ریاکشن نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم خود عمران خان سے رابطہ کر لیں گے اگر اس پہ انہوں نے بات کرنی ہو، تو جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بھی بات جو ہے وہ ٹال دی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی کو کہیں جی کہ میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں اور آپ اس کی بات نہ سنیں پوری اور اس کو رسپونڈ نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ بات سرد خانے میں ڈال دی ہے۔ تو تینوں کی طرف سے جو ہے وہ نہ ہوگی۔ ویسے کہانی تو بڑی لمبی سنائی ہے، اب اس موضوع کے اوپر انہوں نے ایک پورا ویلاگ کیا ہے، تو میں آپ کو بغیر تڑکا لگائے ہوئے، کیونکہ تڑکا لگانے کے لیے پھر آپ کو 15-20 منٹ کی کہانی پوری تیار کرنی پڑتی ہے، تو وہ کام میں نہیں کرتا ہوں، تو میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہان سے یا حکمران اتحاد سے رابطے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہو گئی، اس طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی بس اس کے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان کے بارے میں نے کو پچھلے بھی لوگوں میں بتایا تھا کہ وہ ہر آپشنز ٹرائی کر رہے ہیں اور ان کے پاس بڑے آپشنز ہیں اور وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ آپشن نکال لیتے ہیں، انہیں کوئی انگلی پکڑائے تو اس کا پورا بازو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ چہرہ شناس بھی ہیں، قیافہ شناس بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن پھنس وہ غلط جگہ گئے۔ انہوں نے کام ایسے کر لیے کہ دوسری طرف وہ بندہ قابو نہیں آ رہا، نہ وہ سامنے بیٹھ رہا ہے نہ وہ انگلی پکڑا رہا ہے، یعنی فوج اگر ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ میں بیٹھ جائے تو مجھے یقین ہے عمران خان صاحب ان کو بھی قابو میں کر لیں گے، جنہوں نے اتنی بڑی عوام کو اتنے سالوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، اس کے لیے کسی کو قابو میں کرنا کیا مشکل۔ جنرل باجوہ تو ان کو قابو میں آ گئے تھے، جنرل باجوہ، جنرل پاشا، جنرل کیانی، جنرل ظہیر الاسلام، یہ پابندیاں اسی لیے تو لگی ہے کہ کوئی پبلک گیدرنگ میں کھڑے ہو کے، یہ بائی الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا نا، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ابھی ایک آیا نا لا فوج کے سابق سربراہان پر یا فوجی افسران پر 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی، یہ اس لیے آیا کہ بہت سے فوجی اس بات کی تیاری فرما رہے ہیں جو حال ہی میں زبردوز کے نتیجے میں نکالے گئے ہیں۔ ویسے تو 2 سال کی پابندی ہوتی ہے، یہ قانون ہے ہر سرکاری ملازم کے لیے، لیکن فوجیوں کے لیے 5 سال کا جو لا پاس کیا گیا وہ اس لیے کہ پھر نہ کوئی کھڑا ہو جلسے کے اندر کہ جی ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، ہم اسے تیسری طاقت کے طور پر لے کر آئے تھے، تو یہ ان کا راستہ روکا گیا۔ جو پیغام بھیجا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ موقع اچھا ہے، اسٹیبلشمنٹ نیچے لگی ہوئی ہے، دباؤ میں ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فوج نے ڈومینیٹ کیا ہے، جب دل چاہتا ہے اقتدار میں آ جاتی ہے، تو پہلی مرتبہ میں نے فوج کو بالکل کارنر کر دیا۔ اب میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، آج آپ حکومت میں ہیں، کل کو آپ کی حکومت ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا، اگر فوج نے ان کو
سلیکٹ کر لیا یا فوج نے الیکشن جلدی نہ کرائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور سیاستدانوں کو ہمیشہ اس بات کا کھٹکا دھڑکا رہتا ہے کہ کہیں مارشل لگ جائے، کہیں فوج آ کے قبضہ نہ کر لے اور جمہوریت کا بوریا بستر گول نہ کر دیا جائے۔ سپوز اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کل کو پھر عمران خان صاحب اور باقی سیاسی جماعتیں سب مل کے اسٹیبلشمنٹ کو کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی اور ان کو اقتدار سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی ہوں گی۔ تو عمران خان صاحب نے یہ منظر کشی کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں نے گرایا ہوا ہے، آج سارے مل کے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ ساری زندگی جو ہے دوبارہ سیاست کے اندر داخل ہونے کا سوچ نہیں سکے گی۔ لیکن ان کی اس تھیوری کو، اس آفر کو کسی نے بائی نہیں کیا۔ ویسے یہ آفر اچھی تھی، لیکن دوسری طرف وہ ہے جو کہ کہتے ہیں نا سانپ کے کاٹے ہوئے رسی سے بھی ڈرتے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عمران خان پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان نے زندگی میں جو ان کے سب سے بڑا فالٹ ہی ہے نا کہ انہوں نے کبھی کسی کا بھروسہ قائم نہیں رکھا۔ ان کو بہت سے لوگوں نے باہیں پھیلا کر گلے سے لگایا ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ بغل میں چھری ہی گھونپی ہے۔ تو یہ ان کا جو سب سے منفی پوائنٹ ہے نا کہ وہ احسان فراموش بھی ہیں اور وہ قابل بھروسہ بھی نہیں ہے۔ فوج جیسا ادارہ جو ان کو لے کر آیا تھا اس کے اوپر خان صاحب کو بھروسہ نہیں تھا اور فوج کو بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کشکول لے کے جگہ جگہ اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، جو ان کو عادت ہے، وہ جھجکتے نہیں ہے۔ مانگنے میں کیا فرق پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اپنی جان بخشی کے لیے وہ بندیال صاحب سے بھیک مانگے، وہ آرمی چیف سے بھیک مانگے، وہ شہباز شریف سے، زرداری سے، فضل الرحمان سے بھیک مانگے، وہ کسی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ محنتی آدمی ہے، لگا ہوا ہے، اللہ دنا دے دے، کدی نہ کدی کوئی کشکول کوئی نہ کوئی پا ہی دے گا، کسی نہ کسی کو تو رحم آئے گا ہی نا۔ تو اس نے اپنے وہ جو کہتے ہیں دعا کے بارات پھیلا دیے ہیں کہ کوئی کسی طرف سے آئے اور مجھے بچائے، چاہے وہ داعش والے ہوں، چاہے وہ کاردم ٹی ٹی پی والے ہوں، چاہے وہ مرتا بندیال صاحب ہوں، چاہے وہ فوج کے اندر سے، چاہے وہ ویٹرن فوجی ہوں، ریٹائرڈ جرنیل ہوں، کوئی چاہے وکلا ہوں، کوئی عمران خان صاحب کو اس گرداب سے نکالے اور پھر ان کو جب باہر نکالے گا تو پھر عمران خان سب سے پہلے اسی کا گلا دبوچیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد دنیا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔